أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ زمانے کی امامت کو زمانے کا امام آیا، محمد کی غلامی میں محمد کا غلام آیا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ فرمایا خدا تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے جہنم کے لیے اکثر انسان اور جن پیدا کیے ہیں، اور پھر فرمایا کہ وہ جہنم انہوں نے خود ہی بنا لی ہے، ان کو جنت کی طرف بلایا جاتا ہے۔ پاک دل پاکیزگی سے باتیں سنتا ہے اور ناپاک خیال انسان اپنی کورونا عقل پر عمل کر لیتا ہے، پس آخرت کا جہنم بھی ہوگا اور دنیا کے جہنم سے بھی مخلصی اور رہائی نہ ہوگی، کیونکہ دنیا کا جہنم تو اس جہنم کے لیے بطور دلیل اور ثبوت کے لیے ہے۔ نائل پرید لوگ سچی اور حق و حکمت کی بات سن ہی نہیں سکتے، اور جب کبھی کوئی بات معرفت اور حکمت کی ان کے سامنے پیش کی جائے تو وہ اس پر توجہ نہیں کرتے بلکہ لاپرواہی سے ٹال دیتے ہیں۔ فرمایا اس میں شک نہیں کہ وہ لوگ جو حق کہیں وہ بھی تھوڑے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو حق کہنے والے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے، گویا ہے ہی نہیں۔ علی العموم واعظ کہتے ہیں، لیکن ان کی اصلی غرض اور مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے کچھ وصول کریں اور دنیا کھاویں۔ یہ غرض جب اس کی باتوں کے ساتھ ملتی ہے تو حقانیت اور للہیت کو اپنی تاریکی میں چھپا لیتی ہے، اور وہ لذت اور معرفت کی خوشبو جو کلام الہی کے سننے سے دل و دماغ میں پہنچتی ہے اور روح کو معطر کر دیتی ہے، وہ خود غرضی اور دنیا پرستی کے تعفن میں دب کر رہ جاتی ہے۔ اور اسی مجلس میں لوگ کہہ اٹھتے ہیں کہ میاں یہ ساری باتیں ٹکڑا کمانے کی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اکثر لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ذریعہ محاذ قرار دے لیا ہے، لیکن ہر ایک ایسا نہیں ہے۔ ایسے پاک دل انسان بھی ہوتے ہیں جو صرف اس لیے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے وہ مامور ہیں اور اس کو فرض قرار دیتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں۔ واعظ کا منصب ایک اعلیٰ درجے کا منصب ہے اور وہ گویا شان نبوت اپنے اندر رکھتا ہے، بشرطے کہ خدا ترسی کو کام میں لایا جاوے۔ واعظ کہنے والا اپنے اندر خاص قسم کی اصلاح کا موقع پا لیتا ہے، کیونکہ لوگوں کے سامنے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کم از کم اپنے عمل سے بھی ان باتوں کو کر کے دکھا دے جو وہ کہتا ہے۔ بہرحال اگر ایک آدمی اپنی غرض و منشا کے لیے کوئی بڑی بات کہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس سے اس لیے اعراض کیا جاوے کہ وہ اپنی کسی ذاتی غرض کی بنا پر کہہ رہا ہے۔ وہ بات جو کہتا ہے وہ تو بجائے خود ایک عمدہ بات ہے۔ نیک دل انسان کو لازم ہے کہ وہ اس بات پر غور کرے جو وہ کہہ رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ان اغراض و مقاصد پر بحث کرتا رہے جن کو ملحوظ رکھ کر واعظ کہہ رہا ہے۔ سعدی نے کیا خوب کہا ہے، مرد باید کے گیرد اندر گوش گر نویشتست پند در دیوار۔ فرمایا یہ بالکل سچی بات ہے کہ قول کی طرف دیکھو، قائل کی طرف خیال مت کرو۔ اس طرح پر انسان سچائی کے لینے سے معروم رہ سکتا ہے اور اندر ہی اندر ایک عجب اور نخوت کا بیج پرورش پا جاتا ہے، کیونکہ یہ اگر صرف سچائی اور صداقت کا طالب ہے تو پھر دوسروں کی عیب شماری سے اس کو کیا غرض۔ واعظ اپنے لیے کوئی ایک بات نکال لے، مگر تم کو اس سے کیا غرض ہے؟ تمہارا مقصود اصلی تو طلب حق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ بے موقع بے محل بے ربط بات شروع کر دیتے ہیں اور پند و نصیحت کرتے وقت امور مقتضۂ وقت کا ذکر نہیں کرتے اور نہ ان امراض کا لحاظ رکھتے ہیں
جن میں مخاطب مبتلا ہوتے ہیں، بلکہ اپنے سوالوں کو ہی مختلف پیراؤں میں بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز بیان کو اگر غور سے دیکھتے تو ان کو واعظ کہنے کا بھی ڈھنگ آ جاتا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سب سے بہتر نیکی کون سی ہے؟ آپ اس کو جواب دیتے ہیں کہ سخاوت۔ دوسرا آ کر یہی سوال کرتا ہے تو اس کو جواب ملتا ہے ماں باپ کی خدمت۔ تیسرا آتا ہے، اس کو جواب کچھ اور ملتا ہے، سوال ایک ہی ہے، جواب مختلف۔ اکثر لوگوں نے یہاں پہنچ کر ٹھوکر کھائی ہے، اور عیسائیوں نے بھی ایسی حدیثوں پر بڑے بڑے اعتراض کیے ہیں، مگر آمقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفید اور مبارک طرز جواب پر غور نہیں کی۔ اس میں سر یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس قسم کا مریض آتا تھا اس کے حسب حال نسخہ شفا بتلا دیتے تھے۔ جس میں مثلا بخل کی عادت تھی، اس کے لیے بہترین نیکی یہی ہو سکتی تھی کہ اس کو ترک کرے۔ جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا تھا بلکہ ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتا تھا، اس کو اسی قسم کی تعلیم کی ضرورت تھی کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ حضرت مسیح پاک کیا خوب فرماتے ہیں، تیرا نبی جو آیا اس نے خدا دکھایا، دین قویم لایا، بدعات کو مٹایا، حق کی طرف بلایا، مل کر خدا ملایا، یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔